جی خوش آمدید ڈاکٹر شاہد ایم شاہد صاحب. آج قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ واقعی آئی مین اٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اس کام کو بہت ہی کارآمد طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے جو بھی کام کیا ڈاکٹر صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہمہ جہتی شخصیت ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، کالم نگار، تعلیم کے شعبے میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر علاج معالجے میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. مختصراً یہ میں کہوں گا کہ صحت، تعلیم اور مذہب تینوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. دنیاوی اور دینی تعلیم میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. اچھی شخصیت ہیں، سادہ شخصیت ہیں، لیکن بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں. آپ معاشرے کے دکھ درد کو بھی جانتے ہیں. آپ کے کالموں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اس معاشرے کو، اس معاشرے کی نبض کو، اس معاشرے کے ایک ایک دکھ کو جانتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ایم شاہد صاحب ہیں جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہیں. اور اگر میں ان کا تعارف کرانا چاہوں تو شاید ہمیں 1 گھنٹہ لگے گا. تو میں تھوڑا سا مختصر یہ تعارف یہ کرانا چاہتا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ وہ کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں. جیسے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کے واکنٹ برانچ سے، جو 2011 سے لے کر 2019 تک رہے. اس کے بعد جنرل سیکرٹری فروغ سخن واکنٹ برانچ 2019 سے لے کر اب تک ہیں. اس طرح سے کئی جرائد و رسائل میں لکھ بھی چکے ہیں. روزنامہ آفتاب کوئٹہ، اسلام آباد، ماہنامہ مہالج کراچی، سنڈے میگزین، روزنامہ جنگ، اور اس کے علاوہ بھی کئی رسائل و جرائد میں لکھ چکے ہیں. اور میں ابھی ان کی تصانیف کے بارے میں اگر بتانا چاہوں تو ان کی جو تصانیف ہیں جو 2 مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان میں بکھرے خواب اجلے موتی 2019 میں شائع ہوئی. اس کے بعد آؤ زندگی بچائیں جو ایک بالکل نایاب کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. اور یہ کتاب بقول ان کے 1000 کاپی جو ہے وہ اردو بازار میں بک چکی ہیں. اور یہ آؤ زندگی بچائیں 25 جان لیوا بیماریاں، علامات، احتیاطی تدابیر اور ان کے علاج کے بارے میں بھی انہیں بتایا گیا. اور بہت سے تحریفی خطوط بھی ڈاکٹر صاحب نے حاصل کیے ہیں جو واقعی ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پہلا جو ہم گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر آنے کا بہت شکریہ. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو مقامات میں اور مختلف جہتوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے قلمکار انٹرنیشنل پر دعوت دی تاکہ میں اپنے جو ہے ان کے خیالات کا اظہار کر سکوں. یہ بہت اچھا جو ہے سٹیپ ہے آپ نے جسے جو ہے سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، اور میں آپ کی اس کاوش پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. چونکہ آپ کی جب میں نے یہ ساری سی وی دیکھی تو واقعی بڑی پرکشش ہے. تو پڑھتے تو مجھے کافی ٹائم بھی لگا. اور دیکھیں تو میں نے آپ کی کارنامے اچیومنٹس اور بہت سی تعلیمات، اور یعنی یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک میدان میں بلکہ تینوں میدانوں میں بڑا کام کیا ہے. مذہب کے اس میں آپ کے BTH بھی ہے، اس کے علاوہ آپ نے MA اردو بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے DHMS، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو وہ ہے پروفیشنل ڈگری ہے.
اور اس کے علاوہ آپ نے بی ایڈ بھی کیا اور بی ایس سی بھی کیا اور ایم اے اردو بھی کیا، اور آپ جو وہ مختلف آپ نے کام کیے اور اتنی تعلیم آپ نے حاصل کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس دور میں بہت مشکل ہے کہ آپ یہ بھی کام کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں. تو کیسے آپ نے، جو آپ کی ابتدائی اسکول تھا وہ کیسا تھا؟ آپ کے جو اساتذہ تھے واقعی وہ بہت اچھے تھے. کن سے آپ نے متاثر آپ ہوئے، اور کون سی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں اتنا کام کیا؟ اچھا دیکھیں، انسان کی زندگی کے اندر ایک تحریک ہوتی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور جب آپ اسے جو ہے یعنی کہ خروج اس کا کرتے ہیں، کھرچتے ہیں، اس کے جو ہے مطلب دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر ایک زندگی کے اندر کام کرتے ہیں. جی جی. میرے اساتذہ میں سے رفیق صاحب تھے، میرے اردو کے استاد تھے، بہت اچھے تھے، لائق تھے، اور انہوں نے اردو کا شغف جو تھا وہ ہمارے اندر ڈالا تھا. تو یہ بڑا اچھا دور تھا جب کہ اساتذہ جو تھے وہ بہت لائق ہوتے تھے، اور ان کی بڑی جو ہے ڈیڈیکیشن ہوتی تھی. تو آج کے دور میں شاید اس طرح کے اساتذہ جو ہیں وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے ایسا کردار نہیں ہے. لیکن اس وقت کے جو لوگ آج سے تقریباً 20 سال 30 سال کی اگر ہم مطلب بات کریں، تو اس کے اندر جو اساتذہ تھے وہ بہت لائق لوگ، اور وہ آپ کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹ ہو جاتے تھے کہ آپ کو جو ہے مطلب جب تک کسی بھی چیز کی سمجھ جو نہیں آتی، وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوتے تھے، محنت کرتے تھے. جب وہ آپ کہہ لیجیے اسٹیپ تھا، اور وہ بڑے مطلب ایسے انداز سے ہم کو اردو کی ریڈنگ کرواتے تھے، اور اپنے پاس میں جو تھا وہ ایسے خلاصہ جات جو تھے، ایکسپلینیشن جو ہے کرنی، وہ جو ہے ہمیں سب چیزوں کی ادائیگی کے بارے میں جو ہے بتاتی تھی. تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع فیصل آباد سے ہے، اور جو میرے گاؤں کا نام ہے وہ چک نمبر 77 یعنی 77 اریبے لوکے دیوی والے. تو یہ میں، اور وہاں پر ہی تقریباً جو ہے میرا بچپن بھی گزرا. اور آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ بچپن کی جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی یادیں ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی سے جدا جو ہے وہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی جدا. تو یہ ایک زندگی کا بڑا اچھا چھوٹا پیارا سا وہ دور ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی اگر دیکھیں اس دور کے اندر اگر آپ کی جو ہے یعنی کہ آپ کے اندر ایک ذوق آ جاتا ہے، تو آپ کے اندر جو زندگی میں کچھ بننے کا نام پیدا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. دلچسپ بات ہے، میں نے تقریباً جو ہے 1996 کے اندر جو ہے میں نے میٹرک کیا تھا. میٹرک کے بعد پھر میں جو ہے ڈی ایچ ایم ایس کے لیے جو ہے تقریباً گیا، اور میں نے 4 سال کا یہ جو تھا جو ہے یہ آپ کہہ لیجیے کورس کیا. تو اس کے اندر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو جو ہے گوشے گزار باتیں کرتا چلا جاؤں کہ میں نے ساتھ ساتھ فیکٹری کے اندر کام بھی کیا. میٹرک کے بعد گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا تھا میرے اندر تھا، اور یہ مجھے شوق تھا کہ میں نے لازمی کچھ نہ کچھ کرنا. فیکٹری میں بھی میں جو ہے ساتھ جاتا تھا، اسٹیشن گورنمنٹس کے اندر میں کام کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ایف اے بھی سٹارٹ کیا، اور ساتھ ساتھ جو تھا ڈی ایچ ایم ایس بھی کیا. لیکن جو ہی میرا 4 سال کا ڈی ایچ ایم ایس ہوا، اسی کے ساتھ میرا
جو ہے یعنی کہ مطلب BA بھی ہو گیا سارا. تو اسی طرح زندگی جو ہے ان کے اسٹرگل میں گزری ہے. نے بتایا کہ جی یہ بہت کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس جگہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، وہ جگہ آپ کے اندر سے نہیں جاتی، وہ ماحول آپ کے اندر سے نہیں جاتا. آپ وہ جگہ تو تبدیل کرتے ہیں، لیکن وہ آپ ماحول جو ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہے، وہ یادیں، وہ باتیں آپ کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اتنا کام کیا ہے. یہ آپ کے اندر پہلے سے شوق تھا یا کسی سے اپنے متاثر ہوئے لکھانے کا جو شوق تھا؟ واصف علی واصف سے جب ادب دیکھا تو میرے اندر نہ ایک جو ہے مطلب یکدم تحریک پیدا ہوئی. تو میں نے کہا اتنا بڑا گریٹ آدمی جس نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کی ان چیزوں کو قلم بند کیا کہ انسان جو ہے وہ جب انہیں دیکھتا ہے، ریڈ کرتا ہے، تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس بندے نے کس طریقے سے ادب کو لکھا. تو میرے اندر ایک جو ہے جستجو آپ کہہ لیجیے کہ آ گئی، اور پھر میں نے خود جو ہے ادب کو جو ہے یعنی کہ لکھنا شروع کر دیا. کریشنز کا عمل جو تھا وہ میں نے سٹارٹ کر دیا. تو سب سے پہلا جو میرا آرٹیکل تھا بیٹا لکھا تھا میں، بیٹے کی، بیٹے کے اوپر. واہ. بہت سے الفاظ. ہاں جی. جی. اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ میں جو ہے اس کے اندر جو ہے مطلب جستجو کرتا گیا، اور جیسے جیسے وقت نے اجازت دی میں اسی کے مطالعات سے ڈلتا گیا. ایک کالم نگار بھی ہیں، تو جیسے آپ نے لکھا ہے زیر طبع آپ کی کتابیں بھی ہیں. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں سنیں، تو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں ان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. بکھرے خواب اجلے موتی اور آؤ زندگی بچائیں، جو بہت ہی کارآمد بک ہے. اس کے علاوہ زیر طبع جو کتب ہیں وہ بوند سے بحر اختار کے ہے، اردو انگلش میں ہے، اور علم الادویہ ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، آئیں کینسر کو شکست دیں، طبی تحقیق ہے، اور مخزن ہے ادبی مضامین، قول و قرار ادبی فن پارے بھی موجود ہیں. تو آپ نے یہ جو میڈیسن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے، اس کے اندر فوکس ہے آپ کا جو مرکز ہے، جو جس پر آپ غور و خوض کرتے ہیں یا جس پر آپ تحقیق کرتے ہیں، وہ یا سوچ و بچار کرتے ہیں انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے، وہی آپ کا محور و مرکز انسان ہے. آپ اس کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی صحت کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو زندگی کا یہ جو آپ نے بہت ہی زیادہ زبردست ہے. آپ نے جیسے یہ لکھا، اس میں ہزاروں مہنامہ مالج کراچی میں بھی آپ نے شائع کی اور آپ کے شائع ہوئے. تو یہ آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ بس دیکھیں، جب آپ نے جو ہے آپ کہہ لیجیے کوئی بھی کام آپ نے جو کرنا ہے، تو پھر وہ جی آپ کا فون آ رہا تھا. جی کوئی بات نہیں. ہاں جی، بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا. اچھا جی میں یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا تھا کہ دیکھیں، آپ نے جب کوئی کام کرنا ہے تو آپ اپنی زندگی میں سے وقت لازمی نکال دیں. یہ پیلے بہانے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. یقین کیجیے میں نے رات کو اٹھ کر 2 بجے 3 بجے 4 بجے اس کام کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر کیا. یہ آسان ٹارگٹ نہیں ہوتے جسے لوگ جو ہے وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے آج نہیں تو کل صبح میں جو ہے ان کی شہرت ملتی. اس کے لیے کئی سال انسان کو زندگی کی ریاضت کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے اس کو کوئی زندگی کے اندر نام ملتا. تو کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کی بیوی ہے، فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اپنے اخراجات کو بھی دیکھنا، اور پھر کے لیے وقت جو ہے نکالنا بھی جو ہے
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خدا انسان کے ساتھ نہ ہو، ان کا مطلب خدا انسان کو جو ہے وہ ارادہ اور اس کے اندر قوت نہ دے، تو اس وقت تک ہم کسی بھی کام کے اندر کامیابی حاصل نہیں جو کر ہے سکتے. وہ نہیں کر سکتے. یہ خدا کی جو ہے آپ کہہ لیجیے میری زندگی کے اوپر خاص شفقت جو ہے مطلب رہی ہے، اور اس نے مجھے اپنے آج انٹروڈکٹری پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کی تصانیف کے بارے میں، اور ان کی سارا جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے تعریفی خطوط آپ کو ملے بکھرے خواب اجلے موتی پر اور آؤ زندگی بچائیں اس پر بھی اکیڈمی ادبیات پاکستان قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اسلام آباد کی طرف سے آپ کو ملا. اور اس کے بعد نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت حکومت پاکستان آؤ زندگی بچائیں پر ایک آپ کو اور فروغ سخن مرکز فیصل آباد سے آؤ زندگی بچائیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی آپ کو ایک اپریسیشن کا لیٹر ملا. اس کے علاوہ ایکنالجمنٹ کا یہ لیٹر ہے. آف کورس آپ کی شخصیت کو، آپ کے کاموں کو میں بھی ایکنالج کرتا ہوں، اور ہماری قلم کار انٹرنیشنل جو تنظیم ہے اس کو بھی، یہ بھی آپ کی ساری کاوشوں کو اور آپ کے سارے کاموں کو، وہ ایکٹیویٹیز کو، اس کی کامیابیوں کو مانتی ہے، قبول کرتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ دیکھیں رومن کیتھولک بشپ خالد میر ڈائسس آف کوئٹہ کی طرف سے بھی آپ کو ایک تعریفی خط ملا. اس کے بعد پی اے ٹو چیئرمین اکیڈمی ادبیات مرکز اسلام آباد کی طرف سے بھی اور رومن کیتھولک بشپ جوزف ارشد کی طرف سے بھی آپ کو ایک لیٹر ملا. اتنی جب آپ کو بڑی شخصیات، بڑے بڑے فاؤنڈیشنز ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز آپ کو مان رہے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا اس کے بعد؟ یہ سارا کچھ حاصل ہونے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آئی؟ دیکھیں میں نے یہ کام جو ہے انسانیت کے لیے سر کیا ہے. میں نے کسی ادارے کے لیے کام نہیں کیا. جی جی جی. سب سے پہلی بات تو میرا یہ جو تھانہ بین تھا، اور یہ میرے اندر ایک پین تھی، ایک درد تھی کہ ایسے لوگ جو کہ شعور و آگاہی نہ رکھنے کے باعث اپنی زندگی کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو کیوں نہ کوئی ہم ایسا جو ہے زندگی کے اندر کام کر جائے. اچھا، بڑی انٹرسٹڈ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں پہلا کرسچن ہوں جس نے انٹرنیشنل ڈیز کے اوپر بک لکھی ہے. جب تک خدا انسان کے ساتھ کھڑا نہ ہو اس وقت تک اسے جو ہے مطلب زندگی کے اندر کامیابی وہ جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ نہیں. اس لیے میں اپنے رب کا، اپنے خدا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے مجھے معاشرے کے اندر عزت و وقار بخشا. تو یہ سب کچھ خدا کی مہربانی کے باعث. یہ آپ کے ذہن میں آؤ زندگی بچائیں، اس موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معاشرے کا درد رکھتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو طب کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور مختلف جو ایکٹیویٹیز یعنی مین لائک جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، ہیومن سوسائٹیز جو ہیں وہ، یا کہہ لیں اس کو جو سوشل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ زندگی بچائیں. اس میں اپنے 25 جان لیوا بیماریوں کا ذکر بھی کیا، اور آپ نے وہ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے ان جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں، نہ صرف آپ نے ان کا ذکر کیا، ان کے ساتھ جو بیماریاں تھیں منسلک ہیں ان کے آپ نے ساتھ جو وہ آپ نے جو کام کیا ہے، دیٹ واز اے ویری ویری انپریسیڈنٹڈ کام، جو بڑا ہی ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ پہلی دفعہ آپ نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں پوری ہسٹری. جی 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 بتائیں کتاب کے حوالے سے، آپ بتائیں جی اپنی کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب. اچھا، میں جو ہے یہ بک جو ہے جس سے میں نے لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، تو یہ میں نے جو ہے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. جی جی جی. تو ظاہر کوئی بھی کام جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے اگر کیا جائے تو وہ انسان کو دیر تک زندہ رکھتا ہے.
تو یہ باقی تو جو لوگوں نے یا بشپ صاحبان نے اداروں نے مجھے جو ہے آپ کہہ لیں کنسیڈر کیا، یہ تو چلیں جو ہے مطلب خدا نے ان کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈالا۔ اور سب سے پہلی بات کہ ہمارے اکثر جو ہے نا یہ بڑا رونا جو ہے یعنی کہ دھویا جاتا ہے کہ جو ہے مطلب ہمارے لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں، وہ میدان میں نہیں آ سکتے یا نہیں آتے، ان کی آتے نہیں ہیں یا ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے اندر ایک یہ بھی بات تھی، میں نے کہا یہ کیسی بات ہے، ہم جو ہر وقت ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر کوئی لوگ قابل ہی نہیں ہے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے وہ جناب۔ تو میرے اندر جب یہ ساری باتیں تھی تو میں نے پھر ایک اپنی زندگی کے اندر ٹھان لی، جدوجہد میں نے ایک جو ہے یعنی اسٹرگل کی اور مجھے خدا نے پھر اس میں کام کیا۔ اور پھر یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بک پاکستان کے ان سارے بڑے اداروں کے پاس بڑی آپ کہہ لیجیے شخصیات کے پاس ہیں، آپ کہہ لیجیے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس سے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ آپ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ صدر ہیں اس ملک کے، ان کے پاس بھی میری بک ہے۔ اس کے علاوہ گورنر کے پاس میری بک ہے، اور عدالتوں کے بڑے جو لوگ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ان کے پاس بھی میری بک گئی ہوئی۔ تو یہ میں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کرسچن لوگ اس قابل ہی نہیں ہے، زندگی کے اندر کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، تو میں آج اس بات کی گواہی دیتا ہوں خداوند کے فضل سے کہ میری کتاب پاکستان کے ان سب بڑے اداروں کے اندر موجود ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو